آگے آتے جائیں، پیچھے جگہ کم ہے، آگے جگہ خالی ہے، پھر آگے ہوتی ہے. جو درمیان میں لوگ ہیں یہ ذرا کافی وقفہ ہے، پیچھے بہت ٹائٹ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. آگے تھوڑا سا اس کو بھی ہم ادھر پیچھے کر لیتے تھے. بس ٹھیک ہے. ٹھیک ہو. کوریج کا ایشو ہوتا ہے تھوڑا سا ادھر سے. اچھا ٹھیک ہے. بس ٹھیک ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بقول شاعر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عشق ناپید خرد می گردش بصورت مار عقل کو تابع فرمان نظر کر نہ سکا ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. قائدین محترم، بزرگان گرامی، میری اس ملت کے جوانوں، مرتن ثانیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ابھی آپ کے سامنے جس شخصیت کو ہونا چاہیے تھا وہ پاکستان میں خطاب کے افق پر چمکتا ہوا شاندار تابناک قسم کا ایک ستارہ ہے، جناب میاں مقصود احمد صاحب، جن کا ہر جملہ دل نشیں و دلربا اور جن کی ہر بات انسان کے دل اور دماغ میں ضرب حیدری لگانے والی، باوجود وہ تشریف نہ لا سکے تو مجھے آزمائش میں اسٹیج کے بزرگوں نے ڈالا، تو اس لیے میں نیم البدل بھی نہیں ہوں، بیکار سی اسٹیپنی ہوں جو شاید آپ کو پنچر والے کی دکان پہ پہنچا سکے۔ برادران محترم، اصلاح معاشرہ دور حاضر آپ سے میرا سوال، اصلاح تو وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی بگاڑ ہوتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بگڑے ہوئے معاشرے میں رہتے ہیں؟ ہم خود بگڑے ہوئے ہیں یا بگاڑ ہمارے ماحول میں ہے؟ آج ہمیں یہ عنوان رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ بگاڑ زدہ معاشرے میں ہیں یا ہم خود بگڑے ہوئے ہیں؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ بھی دس ہی چھوڑو نا۔ خود بگڑے ہوئے ہیں، معاشرے میں بھی بگاڑ ہے اور خود بھی بگڑے ہوئے۔ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سی تھی۔ برادران محترم، سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاشرتی بگاڑ تو وہ بندہ ٹھیک کرتا ہے جو خود صحیح ہو، اور جو خود صحیح نہ ہو وہ کیا بگاڑ صحیح کرے گا؟ خفتہ را خفتہ کہ کند بیدار، سویا ہوا سوئے ہوئوں کو کیسے جگا سکتا ہے؟ کوئی جاگنے والا سوئے ہوئوں کو جگائے گا نا۔ تو آپ بتائیے، آپ نے فرمایا ہم خود بگڑے ہوئے، اور ٹاپک ہے کہ ہم نے اصلاح کرنی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود پہلے اصلاح کے مرحلے سے گزر جائیں۔ تو اصلاح ہم نے کن کن دائروں میں کرنی ہے؟ آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں بگڑے ہوئے ہیں۔ چلے میں تھوڑا سا آسان کرتا ہوں، ہم کہاں بگڑے ہوئے ہیں؟ عقیدوں میں ہم بگڑے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ بگڑے ہوئے ہیں۔ سوچ اور فکر ہماری، بولیے کیونکہ تسی تے خاصے کھا پی کے چارج تے ہو گئے اسے نا ہوں، الحمدللہ کوئی ایشو تے نہیں رہا۔ اب تقریر آپ نے کرنی۔ عقیدوں میں ہمارے بگاڑ، سوچ اور فکر میں ہماری، بولیے بلند آواز سے، بگاڑ، کردار اور رویوں میں ہمارے بگاڑ، معیشت میں ہماری بگاڑ، معاشرے میں ہماری بگاڑ، حکومت میں ہماری بگاڑ، ریڑی بان میں ہمارے، ایک بڑے تھوک فروش میں، پلازوں والوں میں، اور جھونپڑی والوں میں۔ اللہ اکبر، اتنا بگاڑ، غیر معمولی آپ نے بتایا، اس کو پیش کیا کہ غیر معمولی بگاڑ ہے۔ تو غیر معمولی بگاڑ میں اچھا، نیا مکان بنانا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ آپ ہی جیسے اہل دانش اور فکر کہتے ہیں کہ جتنا ریپیئر اور مرمت مشکل ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا، جس کو آپ کہتے ہیں ٹچ مرمت مشکل ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو نیا مکان بنانا مشکل نہیں ہے، یہ مرمت ریپیئر کرنا مشکل ہے۔ نیا معاشرہ تشکیل دینا اس کا مطلب مشکل نہیں ہے، لیکن بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کرنا کیا ہے؟
میرے بھائیوں، دنیا کا وہ منظر آپ کے سامنے ہوگا، کون سی خرابی ایسی جو دھرتی عرب پر موجود نہیں تھی، کون سا بگاڑ جو ادھر موجود نہیں تھا، رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو انتہائی ایکسپرٹ اور ماہر اصلاح کے اس میدان میں اس معاشرتی بگاڑ کے لیے جو اللہ رب العالمین نے بنا کر بھیجے، اور پھر ان انتہائی شاندار معمار کو، انسانیت کے معمار کو کتنی مشکل پیش آئی اس معاشرے کی اصلاح کرتے ہوئے، آئی کہ نہیں آئی؟ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہم خواب دیکھتے ہیں کہ انقلاب کیوں نہیں برپا ہو جاتا، تو ذرا اس سارے ماحول کو سامنے رکھیں، معاشرے کو سامنے رکھیں، بنانے والے کتنے کردار ہیں، بگاڑنے والے کتنے کردار ہیں، تو پھر تقابل کرے دونوں کا کہ بنانے والی قوتیں کتنی ہیں اور بگاڑنے والی قوتیں کتنی ہیں، بنانے والے ذرائع کتنے ہیں، بگاڑنے والے ذرائع کتنے ہیں۔ تو مجموعی اعتبار سے یہ بحرانوں کا معاشرہ ہے، اس میں عقیدوں کا بحران ہے، اخلاق کا بحران ہے، علمی بحران ہے، عملی بحران ہے، تہذیب اور ثقافت کی دنیا میں بحران ہے، داخلہ اور خارجہ میں بحران ہے۔ بحرانوں کے ماحول میں، بگڑے ہوئے معاشرے میں رب العالمین نے آپ کو اور مجھے منتخب فرمایا ہے کہ ہم اس اصلاح معاشرہ کی سوچنے کے بعد ہم اقدام کریں، کرنڈی، تغاری اور بیلچہ اور یہ چیزیں لے کر میدان میں اتریں تاکہ ہم اس بگاڑ کی اصلاح کر سکیں۔ کرنڈی، تغاری، بیلچہ ہے آپ کے پاس؟ بولو، ہے؟ کینچی، سوئی، یہ سارا کیل اور کانٹا جس سے چیزیں بنتی ہیں، سنورتی ہیں۔ میرے بھائیو، علم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت اور قرآن حکیم، یہ کچھ ہونا چاہیے، تب انشاءاللہ ہم اس معاشرے کی اصلاح کر سکیں گے۔ اور جو اصلاح کرنے والا بندہ ہو، سب سے پہلے اس کو خود ماہر ہونا چاہیے، خود ماہر وگرنہ کیا کہتے ہیں، جو اناڑی مستری ہو کدھر لے جاتا ہے؟ ناراض نہ ہونا کوئی آپ میں سے اس تعمیر کی دنیا کا ابتدائی طالب علم ہو تو وہ ناراض نہ ہو، ہاں؟ تو وہ کدھر لے جاتا ہے؟ خرابی کرتا ہے نا، پھر وہ چیز بار بار اکھیڑنی پڑتی ہے۔ تو برادران محترم، گویا ہمارا اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ معاشرتی بحران ہے، ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ہم توفیق بھی مانگتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے، اس کام کے لیے منتخب بھی کرے کہ ہم اس بگاڑ کی اصلاح کریں۔ میں نے جو آیات پڑھی ہیں آپ ذرا دیکھیں، ان آیات میں خدائے بزرگ و برتر کیا کہتے ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قرآن حکیم ایک منظر سورہ ہود میں نقل کرتا ہے، ہم نے قوم مدین کی طرف ان کا بھائی شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، پیغمبر نے اصلاح کا پرچم لیا اور اپنی قوم کے پاس گئے اور سب سے پہلے ان کی سوچ اور فکر اور عقیدے کو درست کرنے کی بات کی، کہا لوگو اللہ کی بندگی کو بجا لاؤ، اللہ کو معبود برحق مان لو۔ قرآن حکیم میں پہلے پارے میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کون ہے ہمارا خالق؟ بلند آواز سے، کون ہے ہمارا خالق؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ نفع نقصان کس کے اختیار میں؟ عزتیں اور ذلتیں کس کے اختیار میں؟ رزق کس کے اختیار میں ہے؟ میرے بھائیوں، تو فرمایا اس رب کی بندگی بجا لاؤ جو تمہارا خالق ہے۔ تو ادھر حضرت شعیب علیہ السلام بھی کہتے ہیں، علامہ نے بھی کہا تھا، پھر کوئی شعیب آئے میسر، پھر کوئی شعیب آئے میسر، کلیمی سے شبانی یا شبانی سے کلیمی چند قدم ہے، پھر کوئی شعیب آئے میسر، کوئی اس امت کو، انسانوں کو شعیب میسر آ جائے، شبانی سے، جوانی سے، شبانی سے کلیمی چند قدم ہے۔ جب جوان نکلتا ہے تو شعیب کی صحبت اس کو کلیم بنا کے پیش کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، تو ہم بھی جو اصلاح کار ہیں، اللہ ہمیں بھی ان جوانیوں میں اور ان چمکتی ہوئی سفید ریش پیشانیوں کے ساتھ ہمیں وہ کلیم بنانے کی طرف اللہ ہمیں لے جائے۔
تاکہ ہم قوم کی صحیح اصلاح کر سکیں۔ تو فرمایا اللہ کی بندگی کو بجا لاؤ، ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس کو بلا شرط پوجا جائے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر حال میں اللہ کو پوجنا ہے۔ سجدوں کے لائق اللہ ہے، عبادت کے لائق اللہ ہے، محبتوں کے لائق اللہ ہے، اور نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وہ تمہیں ضرر دینا چاہے تو کوئی اس کے ضرر کو ہٹا نہیں سکتا، تمہیں خیر پہنچا نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر وہ کسی کے ساتھ بھلائیاں کرنا چاہے تو اس کے فضل سے اس کو کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ ہمارا وہ اللہ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود واحد ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ مہربان بھی ہے، وہ رحمتیں کرنے والا بھی ہے۔ اسی اللہ سے جڑو۔ تو عبادت کی بات کی، نظریاتی طور پر اس اصلاح کار کو ساؤنڈ بنانے کی بات کی، اور فرمایا دوسری بات، اب جب تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو گیا، تم سمجھتے ہو ہر حال میں تمہیں دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہر حال میں تمہارے اوپر نظر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن اللطیف الخبیر، کون ہے یہ؟ اللہ ہے، باریک بین ہے۔ تو پھر ظاہر ہے تمہاری سوچ درست ہو جائے گی، اس شاندار عقیدے کے نتیجے میں تمہاری فکر درست ہو جائے گی۔ سید مودودی علیہ رحمت نے تحریک اور کارکن میں لکھا ہے، تطہیر افکار، تعمیر افکار۔ اور یہ سوچ اور فکر کب درست ہوتی ہے؟ جب بندے کے دل اور دماغ میں اللہ کی توحید کا تصور بہت مضبوطی کے ساتھ راسخ ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدہ جتنا کمزور ہے، اللہ کریم سے تعلق جتنا کمزور ہے اور جتنا ضعف کا شکار ہے، اتنا انسان کی سوچ میں بھی گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے جب سوچ گڑبڑ ہو جائے تو پھر انسان کا عمل اور رویہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ سوچ درست ہوگی، عمل اور رویہ درست ہوگا۔ تو اس وقت کیا ہے، ہم کیا اصلاح چاہتے ہیں؟ معاشرے کی سب سے بڑی خدمت یہ ہوگی، مجھ سے لے کر آپ تک اور میرے نبی کے سارے ماننے والوں کے تک، ہماری سب سے بڑی خدمت یہ ہوگی کہ ہم لوگوں کو پازیٹیو سوچنے والا بنا لیں، ہم لوگوں کی سوچ کو مثبت بنا لیں۔ اس وقت ہر بندہ اپنے ڈھنگ سے سوچتا ہے، اپنے رنگ سے سوچتا ہے۔ میرے بھائی، ضروری نہیں ہے کہ انسان کی وہ سوچ درست بھی ہو، لیکن انسان اللہ کے رنگ میں رنگ کر سوچے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں رنگ کے سوچے گا تو پھر انشاءاللہ اس کو حاضر اور ناظر جان کے سوچے گا، اور وہ کہے گا کہ میرا کوئی دنیا میں نہیں دیکھ رہا، ہاں ایک تو دیکھ رہا ہے جو ہر حال میں دیکھ رہا ہے، جو سمندر کی گہرائیوں میں، رات کی تاریکیوں میں، سیاہ پتھر پر سیاہ چمٹی ہو، نہ صرف اس کو بھی دیکھتا ہے، اس کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ جب بندے کی یہ سوچ ہوتی ہے تو میرے بھائیوں پھر اس کی جب یہ عقیدہ ہو، پھر نیت درست ہو جاتی ہے اور تطہیر فکر میں ہو جاتی ہے، اور پھر تعمیر کی طرف بندہ لگ جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جب ایک انسان کے اندر چمک پیدا ہو جاتی ہے تو ہم نے ایک قانون پڑھا تھا، کل اناء ینضح بما فیہ، قانون یہ پڑھا تھا۔ یہ میرے سامنے ایک پیکٹ ہے، یہ ڈبہ ہے، اس ڈبے کے اندر آپ کے خیال میں کیا چیز ہے؟ ٹیشوز ہیں۔ اگر میں اس ڈبے کو الٹوں گا تو اس کے اندر سے کیا باہر آئے گا؟ ٹیشو باہر۔ مت سونے دی انگوٹھیاں امن، دیکھو جی، مت کوئی آئس کریم آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈبے میں جو ہے وہی الٹیں گے تو باہر آئے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کل اناء ینضح بما فیہ، برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی جب الٹا ہو تو وہی باہر آتا ہے۔ انسان کی سوچ اور فکر اور نیت یہ اگر اچھی ہو تو انسان کا کردار بھی اچھا وجود میں آتا ہے، اور اگر سوچ اور فکر خراب ہو تو بندے کو، اگر سوچ اور فکر تک اس کی جاننا چاہتے ہیں کہ کون بندہ کس کی سوچ ٹھیک ہے تو اس کی گفتگو سنیں وہ کیسی ہے۔
اور کس کی سوچ ٹھیک ہے اس کا معاملات دیکھیں لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں. اگر اس کے معاملات ٹھیک ہیں، اس کا طرز تکلم ٹھیک ہے، اس کا انداز تخاطب ٹھیک ہے، ان کا لوگوں کو بولانا اور لوگوں کی بات کا جواب دینا ٹھیک ہے، میرے بھائیوں اس کا اللہ سے معاملہ ٹھیک ہے، انسانوں کے درمیان اس کے چلت اور پھرت ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ اس کی چال اور ڈھال ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کی سوچ کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو ہمیں ساری توجہ اپنی سوچ پر، عقیدے پر، سوچ پر اور فکر پر دینی چاہیے. یہ پاکیزہ ہوگی تو رب تعالیٰ کی رحمتیں آئیں گی. اگلی بات فرمائی شعیب علیہ السلام نے، لا تنقصوا المکیال والمیزان، اے لوگوں ناپ اور تول میں کمیاں نہ کرو. مکیال وہ چیزیں جو ناپی جاتی ہیں، میزان وہ چیزیں جو تولی جاتی ہیں، تو ماپ اور تول میں کمیاں نہ کرو. تو بتائیں ڈنڈی کون مارتا ہے؟ ریڑھی والا بھی مارتا ہے اور محل والا بھی مارتا ہے. ہر جگہ ایک اضطراب ہے، ہر بندہ دوسرے کو کھانے کی کوشش کر رہا ہے. میرے بھائیوں یہ سوچ جب تک صحیح نہیں ہوگی، جب تک یہ اصلاح نہیں پکڑے گی، اللہ کی قسم ہماری تحریک میں بھی اس سوچ کی پاکیزگی کو بہت کمال ہونا چاہیے، تاکہ ہم آئے دن ہمارے قدم آگے بڑھے، ہماری کوانٹٹی بڑھے، کوانٹٹی سے ہماری کوالٹی بڑھے، ہماری تعداد بھی بڑھے، ہمارا معیار بھی ٹھیک ہو، اور ہماری صلاحیتیں اور ہماری صفات بھی ٹھیک ہوں. اور انشاءاللہ صحیح صلاحیت، صحیح صفات کے ساتھ، صحیح عقیدے اور صحیح سوچ کے ساتھ جب ہم میدان میں اتریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جس کو آپ حق کا پرچم تھمائیں گے، جس کے ذہن پر آپ دستک دیں گے، جس کے دل کو آپ ٹٹولیں گے اور حق کی طرف موڑنے کی کوشش کریں گے، میں اس کی ذات پر یقین رکھ کے یہ بات کہتا ہوں، لمحے کی تاخیر کے بغیر وہ آپ کی دعوت کے حلقے میں آئے گا ضرور. اللہ کے فضل سے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شخص جا رہا تھا تو سامنے سے ایک دوسرا بندہ آیا، یہ توجہ طلب بات ہے، جا رہا تھا، سامنے سے دوسرا بندہ آیا اور اس آنے والے نے اس کے چہرے پر ایک نگاہ ڈالی، مسلسل نگاہ اس کے اوپر مرتکز کر دی، ہٹا نہیں رہا اس کے چہرے سے وہ نگاہ. اس نے کہا مجھے کیا دیکھتے ہو؟ کہا کچھ ہے جو میں آپ کے چہرے پہ دیکھ رہا ہوں. کہتے ہیں دو نشانات تھے. یہ بندہ اپنے اللہ کا اتنا برگزیدہ بندہ تھا کہ اس کے چہرے پر دو نشانات پڑے ہوئے تھے. کتنے نشانات؟ دو نشانات رونے کے، آنسوؤں کے پڑے ہوئے تھے. اس نے ان آنسوؤں کے نشانات کو دیکھا تو اس نے اس پر ٹکٹکی باندھ لی اور غور کرنا شروع کر دیا. اس نے کہا نہ دیکھ میرے دھیر کوٹ کے روشن ضمیروں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں اور عزیزوں. فرمایا وہ شاعر، نہ دیکھے دیدور یہ تو میرا چہرہ ہے، نہ دیکھ اے دیدور یہ تو میرا چہرہ ہے. سنگ کٹ جاتا ہے پانی کی جہاں دھار گرے، پانی کی جہاں دھار گرے، سنگ کٹ جاتا ہے پانی کی جہاں دھار گرے. دائی اللہ اصلاح کے جذبے سے میدان عمل میں اترنے والے، اپنے عقیدے اور سوچ اور فکر کو درست رکھ کے میدان میں جانے والے اور دوسروں کی آخرت کو سنوارنے کا احساس لے کے جانے والے، معیشت اور معاشرت کو درست کرنے والے اور تہذیب، ثقافت، تمدن، شرم و حیا، ایمان، ان ساری چیزوں کو بہتر دیکھنے والے، جس سمت تو قدم اٹھائے گا اللہ کی نصرت تیرا استقبال کرے گی اور تو آواز بعد میں نکالے گا، لوگوں کے دلوں پر میرا اللہ پہلے اس کا اثر جاری کر دے گا. اس لیے مجھے تو پتہ چل جاتا ہے کہ میری بات کب لوگوں پر اثر مرتب کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. اگر میرے اپنے اوپر اثر ہو رہا ہو تو مجھے پتہ ہوتا ہے لوگوں پر بھی اثر ہو رہا ہے، اور اگر میرے اپنے اوپر بات میری اثر نہ کرے تو پھر مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ سامعین پر بھی اثر ایسا ہی ہو رہا ہے نا. اثر بولو، ایسا ہی ہو رہا ہے نا. اثر عبید بھائی نہیں ہو رہا نا؟ اچھا، او پیچھے مقبوضہ کشمیر والے، پیچھے والے ہاتھ کھڑا کریں. اثر ہو رہا ہے؟ اثر ہو رہی ہے یا اثر ہو رہا ہے؟ جزاکم اللہ خیر. تو
جی ماشاء اللہ ظریف بھائی ماشاء اللہ، بس وہ سکینہ مل گئی تھی ان کو. بھائی سکینہ مسجد میں ملتی ہے نا، سکینہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے. میں تسی کوئی اور سمجھی کروں. ظریف بھائی کو ملاقات ہو گئی. چلیں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے. مجھے ایک بندے نے کہا جی مسجد میں بڑی نیند آ جاتی ہے، جب بھی ہم بیٹھتے ہیں تو سینما ہال میں نیند نہیں آتی. میں آخیا بھائی پھلاں تے آندی ہے نیند، کنڈیاں تے کسی نو نیند، کچاں تے کسی نیند نہیں آتی. تو یہ رب کے پھول جب برستے ہوں تو پھر ہم سوئیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ ٹھیک. تو دم خم ہے آپ کے اندر؟ نعرہ تکبیر. اللہ بلّہ سڑک تک آواز نہیں پہنچی. نعرہ تکبیر. اللہم لک الحمد. بازو بھی ذرا اٹھائیں پتہ چلے. نعرہ تکبیر. رہبر و رہنما، رہبر و رہنما سید الانبیاء. میں نے اپنی آواز مدم کی ہے، آپ کے جذبے کو تو میں نے نہیں کہا وہ مدم ہو جائے. میں یہی دیکھ رہا تھا کہ میں کروں گا سید الانبیاء، ذرا آپ دیکھوں گے آپ نے بھی اور وہ بابا سید الانبیاء. اللہ اکبر. تو میں نے گزارش کی کہ ناپ اور تول میں کمیاں نہ کرو. ہمارا معاشرہ ناپ اور تول میں کمی تو نہیں ہوتی. میرے ایک صاحب تھے، میرا دوست ہی ہے، بڑا گپی شغلی مزاحی. اس کو میرے ایک دوسرے ساتھی نے کہا یار آپ بڑے 2 نمبر قسم کے آدمی ہیں. اس نے کہا پھر تو میں اللہ کا ولی ہوں. بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں محترم جوش صاحب نے کہا آپ 2 نمبر آدمی ہو. نے کہا پھر تو میں اللہ کا ولی ہوں. ہم سارے بھی پریشان ہو گئے مجلس میں کہ یہ کیا بات اس نے کہی. بھائی اس پر 2 نمبر کا لفظ تو بولا، لیکن اس نے کہا میں تو پھر اللہ کا ولی ہوں. نے کہا یہ کیسے آپ نے بات کہہ دی؟ کہنے لگا دنیا 10 نمبر تو ٹپ گئی ہے، تو 2 نمبری تو کوئی گل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دنیا 10 نمبر تو ٹپ گئی ہے، 2 نمبری تو کوئی گل ہی نہیں. میرے بھائیوں ناپ اور تول میں کمی ہے کہ نہیں ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر کہہ رہا ہے او میرے اللہ کے بندو، خدا کا واسطہ ہے ناپ اور تول میں کمی نہ کرو. آگے فرمایا انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. اور ناپ اور تول میں کمیاں کرنے والوں، چیزوں میں ملاوٹ کرنے والوں، دودھ شیر خوار بچے کے لیے دودھ سے لے کر حیات بخش، حیات کی سیفٹی والی دوائیاں بنانے والوں، ہر چیز میں ملاوٹ کر کے تم اللہ کی رحمت کے امیدوار بنتے ہو. فرمایا انی اخاف علیکم عذاب عظیم. مجھے ڈر ہے کہ اللہ تمہیں لمحے میں تباہ اور برباد نہ کر دے. ہمارا معاشرہ کس سمت کو جا رہا ہے؟ نمبر 1 کوئی بندہ کہ یہ چیز نمبر 1 ہے، یقین ہی نہیں آتا. آپ کو آتا ہے؟ آتا ہے. میں نے ایک مجلس میں کہا، ربیع الاول کے بڑے پروگرام ہمارے وہ مہربان کرتے رہے، تو میں نے کہا بتائیے یار یہاں سارے عشاق رسول رہتے ہیں. ہاں جی بالکل بالکل، سینہ تن کے سارے. آپ بھی سارے عاشق رسول ہیں نا؟ صلی اللہ فدا ابانا و امہاتنا، جن پر ہمارے مائی باپ اور سب کچھ کیا ہو جائے؟ قربان ہو جائے. لیکن تحریک اسلامی کا ایک ایسا جان نثار بھی ہے، اسلام کا ایک ایسا سپاہی بھی ہے، دنیا ساری محمد الرسول اللہ کو کہتی ہے آقا آپ پر ماں باپ قربان ہو جائیں، اور آقا کہتے ہیں ارمیں یا سعد فدا ابی و امی. اے سعد تیر دشمنوں پر حق کے صداقت کے تیر پھینکتا جا، تجھ پر میں محمد کے مائی باپ قربان ہو جاؤں. یہ اسلام کا ایک تحریک، شاندار تحریک کا وہ شاندار کارکن تھا جس کی قسمت پر نہ معلوم کتنا ناز کیا جائے تو کم تھا. میرے بھائیوں یہ اسلام کی خدمت کے نتیجے میں یہ ہوا. تو ہر چیز میں ملاوٹ، میرے نبی نے فرمایا من غش فلیس منا، ملاوٹ جو کرتا ہے اس کا میں محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ باتیں کتابوں میں ہیں. ہمارا معاشرہ بالکل دوسری سمت پہ ہے. اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں اور نبی کی محبت کو تلاش کرتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ سارا عشاقان کا معاشرہ ہے، عشاقان نبی کا. یہاں کی مارکیٹوں میں ملاوٹ تو نہیں ہوتی ہوگی،
سوچنے پر لگ کے کہنے لگے ہوتی ہے جی. میں کیا تواڈے بازار وچ نمبر 2 شاید نہیں ملتی ہونی؟ کہتے جی ملتی ہے، نمبر 2 ہی میں آخیا تو پھر یہ عاشق اسی کیسے؟ اگر عاشق ہیں تو نمبر 2 چیزیں کیسی، اور اگر نمبر 2 چیزیں ہیں تو ہمارا عشق کیسا؟ تو میں نے کہا 2 نمبری مت کرو، اصلاح کی طرف بڑھو، خیر کی طرف بڑھو. تو برادران محترم آگے چلتے ہیں. فرمایا یہ جتنا بھی طرز عمل ہے میرا آپ کا انسانوں کا، اللہ ماشاء اللہ وہ جنہیں اللہ نے صالح بنایا ہے اور جنہیں اللہ نے خوف عطا کیا، اپنی محبت عطا کی ہے، وہ صحیح بھی چیزیں لیتے ہیں جن کے دم قدم سے یہ دنیا چل رہی ہے. تو فرمایا اگر برائیوں کی بنیاد پر ہم دیکھیں تو فرمایا یاد رکھو لوگوں، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ مِنْكُمْ ظَلَمُوا خَاصَّةً. لوگوں ذرا سنو تو صحیح کہ ایسا نہ جی ظلموا منکم خاصہ. فرمایا لوگوں ایسا دیکھیں کبھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ خراب ہوتے ہیں اور میجارٹی انسانوں کی صحیح ہوتی ہے، تو یہ خیر ہے. کچھ لوگوں کو اللہ اصلاح کی توفیق دے دیں گے، ان کی وجہ سے اکثریت اگر ٹھیک ہو تو وہ تباہ اور برباد نہیں ہوتی. یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. لیکن اگر اکثریت خراب ہو جائے، اکثریت کیا ہو جائے؟ خراب ہو جائے، تھوڑے ٹھیک ہو جائیں تو اللہ کریم ان تھوڑوں کو بھی اکثریت کے ساتھ تباہ اور برباد کر دیتے ہیں. یوم القیامت یبعث علی نیاتہم، پھر قیامت کو ان کی نیتوں کی بنیاد پر اٹھایا جائے گا. لیکن جو کم ٹھیک ہوں زیادہ خراب ہوں معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، زیادہ ٹھیک ہوں کم خراب ہوں معاشرے سفر کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں. تو برادران محترم آج سے یہ طے تو کرو کہ ہم نے دوسروں کی اصلاح کرنی ہے سو کرنی. لیکن آج میں اگر کاروبار سے وابستہ ہوں تو میں ملاوٹ نہیں کروں گا انشاءاللہ. میں اگر ملازمت سے وابستہ ہوں تو میں اپنی ملازمت میں ڈنڈی نہیں ماروں گا انشاءاللہ. یہ ضرورت ہے. آپ سارے تاجر، میرے نبی نے فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین یوم القیامہ. اوہو کیا شاندار بات فرمائی. فرمایا سچائی امانت کے ساتھ اور خلوص اور خیرخواہی کے ساتھ تجارت کرنے والا، بزنس کرنے والا بزنس مین قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوگا. اور میرے تاجر بھائیوں، اسلام دنیا میں جہاں اور مختلف طبقات نے پھیلایا ہے، وہاں اسلام کو جزیرۃ العرب سے دنیا جہان میں نکال کے تاجر لوگ لے گئے ہیں. امین تجار، صادق تاجر اور سچے بھلائی والے تاجر، ہمدرد تاجر، یہ اسلام کے سفیر بنے ہیں اور دنیا میں انہوں نے اسلام پہنچایا اور پھیلایا ہے. اللہ ہمیں بھی وہی امانتیں اور صداقتیں نصیب فرما دے. میرے بھائیوں آگے چلتے ہیں. فرمایا پھر وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. اب پیغمبر کے طرز عمل کو اللہ نقل کر رہا ہے. اور میری قوم کے لوگوں، پہلے بھی یہی بات ہوئی، پھر رپیٹ ہو رہی ہے. اب تاکید مزید، جس طرح ہم کارڈ پہ لکھتے ہیں تاکید مزید، تو کہتے ہیں اوفوا المکیال والمیزان بالقسط. اور ناپ اور تول انصاف سے، ناپ اور تول انصاف سے. کہیں ہمارا پیمانہ ٹھیک نہیں، کہیں ہمارا ترازو ٹھیک نہیں، کہیں ہمارا پتھر ٹھیک نہیں، کہیں دال کے اندر وہ پتھر اور کنکر ہم نے ملاوٹ کیے ہوئے ہیں. کہ کیا اللہ حیران رہ جاتا ہے بندہ کیا کچھ ہے. اور لوگوں فرمایا پیغمبرانہ دعوت، تڑپ، احساس اور فکر ہے اور درد ہے پیغمبرانہ کہ لوگوں ناپ اور تول کو یہ کیا خیال ہے اس میں ہمارا ہاتھ بادشاہوں نے پکڑا ہوا ہے، پولیس لگی ہوئی ہمارے پیچھے. میرے بھائیوں میں ہوں اور میرا رب ہے، بزنس مین ہے اور اس کا پروردگار ہے. اس ریاست کو ٹھیک کرنے سے کس نے ہمیں روکا ہوا ہے؟ اس ریاست کو ٹھیک کرنے سے ہمیں کس نے روکا ہے؟ تو برادران محترم اصلاح معاشرہ کے حوالے سے آگے چلتے ہیں. تھوڑا سا میں اور بات کر کے پھر اختتامی مرحلے کی طرف، ایک نقطہ ہے جس کی طرف حضرات نے اشارہ کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ساری باتیں ایک حدیث مبارکہ، لوگوں فرمایا، اور لوگوں میری بات سنو، الا ان رحل اسلام دارا، اسلام کی چکی گھوم رہی ہے. چکی دیکھی ہے کبھی؟ چکی گھوم رہی ہے.
تو ظاہر ہے گھوم رہی ہو تو ہم نے بھی گھومنا ہے۔ فدوروا مال کتاب حیث دارا، اب تم اصلاح کار ہو، تم خیر کی طرف جانا چاہتے ہو، تم اس معاشرے کی ساری خرابیاں ان کی جڑیں کاٹنا چاہتے ہو، تو فرمایا اسلام کی چکی گھوم رہی، ایسے میں تم بھی گھومو گے تو ضروری ہے فدوروا مال کتاب حیث دارا، چکی کے اس پارٹ کے ساتھ گھومو جو کتاب اللہ کا پارٹ کہلاتا ہے۔ الا ان السلطان والکتاب لیفترقان، وہ لوگوں ایک زمانہ آئے گا، آج سے 14 صدیاں پہلے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، توجہ سے سننا، الا ان السلطان والکتاب لیفترقان، میں نے تو تمہیں کتاب اللہ سے جوڑا تھا، تمہارے اقتدار کو بھی کتاب اللہ سے جوڑا تھا، اور ایک زمانہ آئے گا کتاب اللہ کا راستہ کہیں اور ہوگا اور حکمران کسی دوسری سمت پہ ہوں گے، یہ دو ایک جدائی پیدا ہو جائے گی۔ فرمایا جب ایسا وقت ہو، ایسا وقت آیا تو نہیں ہے نا ابھی؟ وہ باہر والوں ایسا وقت تو نہیں آیا؟ ہائے کتاب اللہ کچھ اور کہتی ہے، اسلامی شریعت کا اور دین اسلام کا اس دھرتی پر نفاذ یہی آئین کا تقاضا ہے، اور جو حکمران چاہے جس طبقے سے تعلق رکھتے ہوں وہ اس دھرتی پر آئین کے عین تقاضے کے مطابق اگر اسلام کو نافذ نہیں کرتے، اللہ کی قسم سب سے بڑے آئین شکن، دستور کے مخالف، دستور کی وائلیشن کرنے والے یہی ماضی حال کے حکمران ہیں۔ صحیح کہتا ہوں یا غلط کہتا ہوں؟ اس لیے ہم اب ایک ہی نعرہ ہمارا ہونا چاہیے، ہمارا نعرہ برملا، ہمارا نعرہ، سارے بولو ہمارا نعرہ، میں تمہوں نہ جگا سکیا تھا، کس نو جگا سکیا؟ ہمارا نعرہ برملا انقلاب مصطفیٰ، اس کی گونج آئے ذرا سارے اجتماع سے، ہمارا نعرہ برملا، ہمارا نعرہ برملا، ہمارا نعرہ برملا۔ اور اس پر میں ایک اور بھی گزارش کر دوں، اللہ رب العالمین کی سنت ہے اور ایک قدرت ہے۔ قدرت تو یہ ہے کہ ان ناہنجاروں کو، ان فساق اور فجار کو، ان دین بیزار لوگوں اور قوتوں کو اللہ اٹھائے اور سمندر کے اندر غرق کر دے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی سنت نہیں ہے، قدرت ہے، کر سکتا ہے وہ۔ سنت کیا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ حق والوں کے بازوؤں میں بھی کوئی طاقت ہے کہ نہیں ہے، حق والوں کے سروں میں، کھوپڑی میں کوئی دماغ ہے کہ نہیں ہے۔ 3 چیزیں میرے نبی نے بدلی تھی میرے بھائیوں، ایک روح بدلی تھی ہماری، کیا بدلی تھی؟ روح بدلی تھی، اور دوسرا ہماری عقل کو بدلا تھا۔ کس کو؟ عقل کو بدلا تھا، اور تیسرا ہمارے جسم کو بدلا تھا۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے یہ روح اور عقل اور جسم میں انقلاب لوگ پیدا کر سکے کہ نہیں۔ اگر جن کا دعویٰ ہے کہ ہم انقلابی ہیں، ہم مصلح ہیں، ہم اصلاح کار ہیں، ہم معاشرے کے بگاڑ کے ماحول میں بناؤ چاہتے ہیں، تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے ذرا ان کو آزما لو یہ کیا کرتے ہیں۔ میرے خیال سے ابھی اللہ تعالیٰ ہمیں چانس نہیں دے رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری لتاں میں جیسا صاحب بولو جدو سی اپنی لتوں تے کھڑے ہوئے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں وہ توفیق دے گا۔ آپ میں سے کون ہے جو اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا چاہتا ہے؟ روحانی اعتبار سے بھی، عقلی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی فٹ۔ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، جسمانی اعتبار سے بھی فٹ، عقلی اعتبار سے بھی فٹ۔ اور عقل کے بارے میں فرمایا العقل السلیم، العقل السلیم فی الجسم السلیم، سلیم کے جسم میں عقل سلیم ہوتی ہے۔ تو بھائی سلیم، آپ میں سے سارے سلیم ہیں کہ نہیں ہیں؟
ہم ہے دلیم 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 سمجھتے ہو، نہ سلیم ہے نہ حلیم ہے، اور کیا ہے ہم دلیم ہیں۔ ہاں تو برادران محترم، میں حدیث مبارک آپ کی خدمت میں رکھ رہا تھا۔ فرمایا کتاب اللہ اور حکمران الگ الگ ہو جائیں گے تو تمہارا کیا فرض ہے، کدھر جاؤ گے؟ فدوروا مع الکتاب حیث درا، کتاب اللہ کے ساتھ جڑنا۔ کیا ہم ایسا ہی کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں اور میرے محترم بزرگوں، مجھے کہنے دیجئے، میرے سارے بھائی اس میں اگر باقی جماعتوں کے بھی ہیں، میں بسد ادب معذرت کے ساتھ درخواست گزار ہوں گا، دعوت فکر کے لیے یہ بات عرض کرتا ہوں، حقدار کو حق نہ دینا یہ عدل ہے نا؟ ہاں سارے بولو، حقدار کو حق نہ دینا صحیح بات ہے۔ مجھے آپ بتائیے، جماعت اسلامی کو آپ اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس کو ووٹ کی پرچی دے دیں، اس کا حق دے دیں؟ وہ مندی جماعت ہے بھائی، زلزلے میں یہ خدمت کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ تعلیم کے عنوان پر خدمت کرتی ہے کہ نہیں؟ ریڈ فاؤنڈیشن جماعت اسلامی، الخدمت فاؤنڈیشن بولتے جاؤ جماعت اسلامی، ہیومن فاؤنڈیشن، اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن، میرا بچہ جمعیت کے ساتھ جڑے تو شاید نماز پڑھنے لگ جائے، اسلامی جمعیت طلبہ جماعت اسلامی، پروفیسر آصف عباسی صاحب تنظیم و اساتذہ جماعت اسلامی، جمعیت طلبہ عربیہ، ہسپتال، ارتھکویک میں خدمات، شادیاں غریباں دیاں، تعلیم مدارس، قرآن حکیم دی خدمت۔ اور یہ کون سے جرائم ہیں جن جرائم کی اوپر میری قوم سزا دیتی ہے اس جماعت اسلامی کو؟ اگر یہ جرائم ہیں تو قیامت تک سزا دیتی جیے، اور اگر یہ جرائم نہیں ہیں، یہ کارہائے نمایاں ہیں، تو روز حشر اپنا جواب سوچ لیجئے کہ حقداروں کو حق کیوں نہیں دیتے۔ صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط؟ تسی دسو، تسی سارے حق دے سو ہون بھی نہیں دین لگے؟ نعرے ماراں گے راجہ صاحب دے تے ووٹ دیاں گے کس کو؟ وہ ایک بندہ کہتا تھا ممبر ہم فلاں کے، سپورٹر ہم فلاں کے، ووٹر ہم فلاں کے، اور اس پیٹ کے پجاری ہم فلاں کے۔ اور میرے بھائیوں، کس سے سوچتے ہم؟ عقل سے سوچیں تو عقل کہتی ہے کہ حقدار کو حق دے، اور اتنی خدمت اگر کوئی اور بھی سر انجام دے تو میں آپ کو پوری ان ذمہ داران سے معذرت کے ساتھ اجازت دیتا ہوں، اس سے زیادہ کوئی پارٹی خدمت سر انجام دیتی ہے اصلاح معاشرہ کی، اس وطن کی تعمیر کی، اور وطن کی آزادی کے حوالے سے جو اپنے جوان اور ان کا لہو بھی کوئی اور پیش کرتی ہے تو آپ بے شک ان کے ساتھ جائیے۔ اور اگر کوئی نہیں کرتا، بلا شک کوئی نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا، تو پھر ہمیں کس کے ساتھ جانا چاہیے؟ ہون اکسو مولوی صاحب تے بڑیاں چنگیاں چنگیاں گلاں کردا سی، اتھوں آن کے ترڑ گیا، ترڑنا جانتے ترڑنا، اتھوں آن کے ترڑ گیا۔ بھائی ظاہر ہے بلا علم بندہ تو ترڑتا ہی ہے، اور کیا کرتا ہے؟ تو مجھے بھی جب علم کی چٹ ملی تو میں کہا تھوڑا جا ترڑ لما تلے۔ تو میرے بھائی اور میرے محترم بزرگوں، حدیث کی تکمیل، فرمایا تم نے حکمرانی، اور جب یہ قرآن حکیم علیحدہ علیحدہ ہو جائے تو تم نے پھر کتاب اللہ سے علیحدہ نہیں ہونا۔ اور یاد رکھو، الا ان السلطان یقضون لکم، زمانہ آئے گا حکمران تمہارے بارے میں فیصلے کریں گے، ان اطعتموہم یضلونکم، اگر ان کا تم نے کہنا مانا تو تمہیں گمراہ کر کے رکھ دیں گے۔ حکمران کیا سہانے خواب بتائیں گے، لبرل بنائیں گے۔ ہندو کی کیا یہ لکیر تو غلطی سے کھنچ گئی ہے جی، ہم تو آر پار ایک ہی ہیں۔ اور قائد اعظم علیہ رحمت ایک کالج میں گئے، جب تحریک پاکستان کی چل رہی تھی تو وہاں سے
انہوں نے اسی عنوان پر بٹوارے پر جب بات کی کہ اب مسلم اور ہندو الگ الگ قوم ہیں، تو وہاں ایک ہندو کھڑا ہو گیا، جوان اسٹوڈنٹ، اس نے کہا، اس ہندو نے کہا قائد اعظم صاحب ہمیں آپ کی بات سے اختلاف ہے، ہم ایک کلاس روم میں پڑھتے ہیں، ایک چھت کے نیچے ہیں، ہم میں کیوں بٹوارا ہونا چاہیے؟ ہم دو قومیں نہیں، ایک ہی قوم ہے۔ قائد اعظم خاموش ہو گئے رحمۃ اللہ تعالی، خاموش ہو گئے۔ انہوں نے تالیاں بجائی کہ قائد اعظم لاجواب ہو۔ قائد اعظم علیہ رحمت نے تھوڑی دیر بعد بچے کو آرڈر دیا کہ پانی کا گلاس منگواؤ۔ پانی لایا گیا، قائد اعظم نے 2 گھونٹ پیے اور باقی بچا ہوا پانی اس ہندو لڑکے کو دے دیا، کہا یہ پئیں۔ کتو باتو 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 باتو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ہاتھ بھی نہ لگاؤں اس برتن کو تو پانی پینا؟ قائد اعظم نے کہا پی لو۔ نہیں نہیں توبہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قائد اعظم نے ایک مسلم جوان کو کہا بیٹا آپ پی لو۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے پی لیا۔ قائد اعظم نے کہا بیٹے جواب ملا، میں اور آپ 2 قومیں ہیں، ہم ایک چھتری چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے۔ جب ایک گلاس میں پانی نہیں پی سکتے، ایک وطن میں زندگی کس طرح ہم گزار سکتے ہیں؟ تو میرے بھائی اور میرے محترم بزرگوں، تو فرمایا جب حکومت اور یہ قرآن حکیم علیحدہ علیحدہ ہو جائے گا تو تم نے قرآن حکیم کے ساتھ لگنا ہے۔ حکمران تمہارے بارے میں فیصلے کریں گے، اگر تم نے مان لیے منوان گمراہ ہو جاؤ گے، تمہاری اولادوں کے مستقبل تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے کہا کیف نصنع یا رسول اللہ، ایسے حالات میں اگر ہم موجود ہوں ہم کیا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کما صنع اصحاب عیسیٰ، وہی کرنا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا۔ نشروا بالمنشار، جنہیں آروں سے چیرا گیا، وحملوا علی الخشب، انہیں سولیوں پہ لٹکایا گیا، وہ آروں سے چرنا قبول کر گئے، سولیوں پہ چڑھنا قبول کر گئے، پر جو صالح حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے ان کا دامن نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی نے بتایا کہ تمہیں کوئی آروں پر، جیلوں میں، پھانسیوں کے گھاٹ پر ہتکڑیاں لگا کے اندر ڈال دے، بند کر دے، قربان ہو جانا، پر میری کتاب اللہ سے تعلق کو کبھی بھی نہ توڑنا۔ میرے بھائیوں بتاؤ، ہم قرآن حکیم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، سارا دین چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ہمارا معاشرہ، سارا دین چھوڑنے کے لیے عیسائی قادیانی بن رہے ہیں، تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ کون قادیانی ہے؟ کیا یہاں پہلے سے آباد تھے قادیانی؟ ایک بڑی تعداد انسانوں کی میرے اور آپ کے بیچ میں سے قادیانیت کے اس آغوش میں، گندی آغوش میں جا رہی ہے۔ کون ہے اپنے بچوں اور جوانوں اور بزرگوں اور بیٹیوں کے مستقبل کو سیو کرنے والا، ان کے ایمان اور اخلاق کو بچانے والا؟ میں اور آپ اگر نہ جاگے، چوکنا نہ ہوئے، اللہ کی قسم یہ ریاستیں بھی نہیں رہیں گی، یہ صالح معاشرے بھی نہیں رہیں گے، خیر بھی نہیں آئے گی اور اللہ کی رحمت بھی نہیں رہے گی، ہم ناکام ہو جائیں گے۔ تو اصلاح کے لیے کوشش کرو گے، حالات بدلو گے۔ جہاں ووٹ کی پرچی کے ذریعے حالات بدلے جاتے ہیں تو ووٹ کی پرچی کا استعمال کرو گے۔ مولانا سید ابو العلا مودودی، آپ کہیے رحمت اللہ، انہوں نے کہا میں اس قوم پر بھی حیران ہوں، اس قوم پر بھی حیران ہوں، اور دین کے نام پر جان تو دے دیتی ہے پر دین پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ میں حیران ہوں، یہ نبی کے نام پر اپنا تن من دھن تو نچھاور کر دیتی ہے، لیکن نبی کے نام پر جینے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ مرنے واسطے تیار ہے، جین واسطے تیار ہے یہ بات کہ نہیں؟ تو جماعت اسلامی کا یہ درد ہے میرے بھائیوں، اس دھرتی پر اللہ کا نظام غالب ہے، سارے بگاڑ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترتیب بنائی تھی، تطہیر افکار، تعمیر اخلاق، یہ باتیں تعمیر افکار بتا کے پھر فرمایا تھا جن لوگوں کی سوچ پاکیزہ ہوتی جائے ان کو ایک جماعت میں پروتے جائیں، منظم کرتے جائیں، اور جب وہ جماعت بن جائے
تو زور لگائیں غلامی کی ساری ان غلامی کے اس پنجرے میں پھنسے ہوئے ان سارے کبوتروں کو لے کر آزاد ہو جائیں۔ پنجرے میں پھنس گئے تھے نا کبوتر، یاد ہے؟ وہ بوڑھا جو بیچارہ کہتا تھا چلو ایک دم زور لگا۔ تو غلامی کا پنجرہ توڑنا ہے کہ نہیں؟ ہوں اسی آتے ہیں ذرا چپراسی لگے ہے تو یہ امریکن صدر سن لایا اسی چپراسی، یہ ہماری ذہنی غلامی ہے بھائی، چپراسی کا امریکی صدر سے کیا تعلق؟ ہاں لیکن کیا جی ایک گل امریکہ تو آئی، یہ ہوا دا جھونکا آیا یہ بھی امریکہ سے آیا، یہ بند ہو گئی ہوا تو یہ بھی امریکہ نے بند کر دی۔ کون ہوتا ہے امریکہ؟ کبھی بھی جس محل کی دیواریں اور فصیلیں اونچی ہوں ان کو کوئی بھی نہیں پھلان سکتا ہے، جس کے چوکیدار بیدار ہوں ان کو کوئی بھی تباہ نہیں کر سکتا۔ اور مجھے اور آپ کو بتایا انتم علی صغرۃ من صغر الاسلام، آپ اسلام کے مورچوں میں سے مورچوں پر کھڑے ہو۔ یاد رکھو تمہارے مورچے کے ذریعے دشمن اسلامی معاشرے میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے معاشرے اسی کے تو کے ستے دیں، پتہ ہی نہیں ساڑھی چار دیواریاں کیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اس معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، عقائد، اخلاق، تعلیم، تربیت، ٹھیک ہے، مارکیٹ، تھانہ، کچہری، ہر چیز کا پارلیمنٹ، اس کی اصلاح کرنی ہے۔ میں حیران ہوں خدا کے لیے، ایک سچی گل اور کرنا اور میری بات ختم۔ ایک سچی بات، اجازت ہے آپ کی؟ ایک سچی بات، اجازت ہے آپ کی؟ اس وقت آپ دیکھیں پاکستان کو بنے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 70 سال میں جماعت اسلامی کتنا عرصہ حکمران رہی تھے؟ ادھر جی اور رہی ہے تو دیتے ہو سن ووٹ تو پتہ اسی تو دنیا آگے جا رہی ہے تو آپ ہمارے ساتھیوں کو پیچھے کر رہے یار، دنیا اوپر چلی گئی۔ تو جماعت اسلامی اس کا مطلب حکومت میں نہیں رہی۔ کون رہا ہے پھر حکومت میں؟ آپ تقریر کریں، کون رہا ہے؟ یا رہی فوجی، یا رہی مسلم لیگ، یا رہی پیپل تے ہون آخری یہی ہے نا؟ پی ٹی آئی رہی نہیں اجاں بھی ہے۔ وہ خیبر بچ کون ہے؟ گلگت بچ کون ہے؟ آزاد کشمیر بچ کون ہے؟ پھر بھی آتے ہیں اسی کچھ کر نہ سکیں، اور اسلام آباد ایک دفعہ اور دے چھوڑو تو کر کے دسا۔ بھائیو ان سارے میرے اور آپ کے علمی، روحانی، اخلاقی، مہنگائی، معاشی، معاشرتی، ہمارا ادب، تعظیم، تکریم، ان سب کو تباہ کیا ہے ان پارٹیوں نے، اور وہ جو نادیدہ کردار ہیں انہوں نے سب نے تباہ کیا ہے سامنے آ کر بھی۔ میرے بھائیوں ان کا اب کوئی حق نہیں بنتا کہ یہ اس ملک میں اقتدار کے لیے قوم کے پاس جائیں، ان کا کوئی حق نہیں بنتا۔ بتاؤ بنتا ہے؟ بتاؤ بنتا ہے؟ ایک نو اسی اس تے ستم سہ کے پیچھے ہٹتے ہیں تے دوسرا نئے لباس پائے کے آ جاتا ہے۔ بھائی کیا ہے وہ؟ کیا ہے؟ بھیس بدلتے ہیں ہر ایک بار، اگرچہ پیر ہیں آدم جواں ہیں لات و منات، یہ بھیس بدل کے آتے ہیں ہر ایک بار۔ میرے بھائیوں ان بہروپیوں کو پہچانو۔ بڈھے بڈھے ایسا میک اپ کر دیں پتہ لگتا ہے یہ لڑکے ننڈے، یعنی لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو برادران گرامی اب کی بار صرف جماعت اسلامی انشاءاللہ، بولو ہاتھ کھڑا کرو، شاباش، ڈرے ہو نہیں، جھجکے کیوں نہیں۔ اب کی بار جزاکم اللہ خیر۔ تو برادران محترم، میں جو مختلف گزارشات آپ کی خدمت میں رکھی، جماعت اسلامی چاہتی ہے
کہ صالح معاشرہ ہم اس میں برپا کریں اور اس کی جتنی بھی خرافات ہیں وہ دور ہو جائیں، صالح معاشرے کی جو صفات ہیں وہ ہم میں پیدا ہو جائیں، ہمدردی ہو، لوگوں کا اللہ سے بھی تعلق مضبوط ہو اور اللہ کے بندوں سے بھی تعلق مضبوط ہو، ہر ایک کو انصاف اور میرٹ پر ساری چیزیں ملیں اور ہمارے وطن کی، مسلمانوں کی ایک عزت ہو اور ساکھ ہو، ایک شان ہو، ایک مقام ہو، ایک پہچان ہو۔ اللہ کی قسم وہ رات کو پتہ نہیں آپ لوگ وہ ڈرامہ دیکھتے ہیں کہ سلطان عبدالحمید کے نہیں دیکھتے، اس میں کڑیاں جدو آون نہ اکھاں بند کر لیندے کرو، ٹھیک ہے؟ تے باقی جڑے اس تے سین نے نہ بالخصوص سلطان دا کردار جڑا نا، اللہ ہمیں ایسے حکمران نصیب فرمائے، کہاں تلاش کریں، اللہ ایسے حکمران نصیب فرمائے۔ سوال آیا ہے کہ جمہوریت کے بارے میں قرآن و حدیث کیا کہتا ہے، اور خالد عباسی صاحب آئیں گے ادھر تو ان سے یہ سوال لازماً کرنا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ان سے یہ سوال بولو نا، لازماً کرنا ہے۔ بہرحال موجودہ دور میں پرامن طریقے سے جو ایک رائج طریقہ ہے، تبدیلی کا یہی راستہ ہے، اس لیے ہم اسی کو فالو کرتے ہیں۔ جس دن اس کو کوئی بہتر طریقہ مل گیا تو اس کو اختیار کرنا بلا کسی توقف کے انشاءاللہ ہماری ضرورت ہوگی۔ تو دوستو، میں نے آپ کی بہت سمع خراشی کر لی ہے، 1 2 3 میرے ساتھ آپ ذرا عزم کریں اور عزم بالجزم کریں۔ انشاءاللہ ہم اللہ کی حکمرانی کے علاوہ اب کے بعد کسی کی حکمرانی کو تسلیم، ہاتھ کھڑا کر کے تسلیم، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کے علاوہ اب کسی اور کی نہ رسالت، نہ ختم نبوت، نہ کوئی اور بدماشی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم قرآن حکیم کے آئین اور دستور کو مانیں گے۔ اس کے علاوہ جو کتاب، جو قوانین اس کتاب اللہ کے نظام سے ٹکرائیں گی ان کو ردی کی ٹوکری تک پہنچائیں گے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے۔ اگلے انشاءاللہ اجتماع میں یا اگلے انتخاب سے پہلے یہ مسجدیں 2-4 تاکہ اور بڑی بڑھانی پون، تاکہ پورا غربی باغ ایک انقلاب اسلامی کا ایک شاندار مظہر ہو جائے۔ اس کا خواب بھی دیکھیں، خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، راتی نہیں دیکھتے ہو تو تہاڑی دیکھ لو، وما علینا الا